बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद किया तो तव्हां सब खैरियत सां हूंदो। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में 8 करोड़ माण्हू नफ़्सियाती आहिनि। इहो मां कोन थो चवां, इहो वज़ारत सेहत थी चए, हुकूमत थी चए। पाकिस्तान में 3 करोड़ ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि वेठा आहिनि, मां कोन थो चवां, इहो हुकूमत जो डेटा थो चए। पाकिस्तान में तक़रीबन 3 करोड़ 80 लख भिकारी आहिनि, फ़क़ीर आहिनि, जेको पिननि था। पूरो हुननि जो कमु इहो आहे पिनण, ऐं को हुननि लाइ पुरसाने हाल कोन्हे, को हुननि जी मदद करण वारो कोन्हे। ऐं रिसेंटली इहो बि डेटा साम्हूं आयो आहे कि तक़रीबन 3 करोड़ 30 लख माण्हुनि खे शुगर बि आहे, ज़ियाबतीस बि आहे, बीमार बि आहिनि। हाणे हिन क़ौम में आख़िर केरु आहे जेको बचियल आहे? मां इहो सोचण ते मजबूर थी वियो। सभई मूंखे मुतासिरीन मां ई लॻनि था। अॼु असांखे ख़बर आहे कि सऊदी अरब बि असांखे हिकिड़ी थ्रेट ॾिनी आहे। असांखे चयो आहे कि तव्हां ख़ुदारा पंहिंजो सिस्टम सही कयो। उमिरि ते जेके माण्हू अचनि था, इहे त हिते भीख था घुरनि, हिते फ़क़ीर था ठही वञनि, कोई हिनखे आहे कोन कमु, हे सभु पिननि पिया हिते, ऐं असांजो सिस्टम ख़राबु थो थिए। थियो छा आख़िर में कि सऊदी अरब हाणे जेका वीज़ा पॉलिसी आहे उमिरि जी, हुन में सख़्तियूं करणु शुरू करे छॾियूं। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई वारा परेशान कि हिते माण्हू जेके अचनि था पाकिस्तानी, उहे पिनण था शुरू थी वञनि। हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि असांजी हुकूमत आइन में कानून साज़ी में तरमीम आणे पई, अमेंडमेंट्स आणे पई, जुडिशल रिफॉर्म्स, नई अदालत, नयो हे नओं सिस्टम। ख़ुदा हिन नौजवाननि लाइ बि कुझु कयो। जेके नौजवान, तव्हांखे ख़बर आहे, ब्रेन वॉश थी करे मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कॾहिं दहशतगर्द ठही वेंदा आहिनि, कॾहिं प्रोपेगेंडा जा शिकार ठही वेंदा आहिनि, सोशल मीडिया ते कैंपेन हलाईंदा आहिनि, ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे मुल्क जी आबादी आहे ई नौजवाननि ते। वीचारा नौजवान फारिग वेठा हूंदा, कंदा छा? सोचण जी ज़रूरत आहे। एम्प्टी ब्रेन इज़ अ डेविल्स प्ले ग्राउंड। या अंग्रेज़ी जो मुहावरो, दिमाग़ ख़ाली हुजे त उते पोइ शैतान अची वेंदो आहे। त अॼु असांखे इहो सोचण जी ज़रूरत आहे कि पाकिस्तान जी नौजवान आबादी वधे पई, किथे पई वञे। छो कर्ज़ा त असां वठूं था, कर्ज़ा वधनि था, हर पाकिस्तानी मक़रूज़ आहे 3 लखनि जो। तॾहिं बि असां ॾिसूं था कि मुल्क जा माशी हालात बहितर कोन था थियनि। वज़ीर आज़म ॿाहिरि वेही करे इहो चवनि था कि इस्लाहात अचनि पियूं, माशी बहितरी अचे पई, एशियन डेवलपमेंट बैंक बि इहो ई पियो चए, पर हक़ीक़तनि कंहिंजो बि बिल घटि कोन थियो आहे, कंहिंजे बिजली जे बिल में का कमी न आई आहे, पेट्रोल को एतिरो सस्तो कोन थियो आहे, शइ खुरो नोशमानी, खाइण पीअण जी शयूं, हर शइ महांगी, का शइ सस्ती कोन थी आहे। पोइ कहिड़ी माशी बहाली आई आहे? इहो माण्हू हिकिड़ो सवाल था पुछनि, जेको अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में खणंदासीं। इहे 8 करोड़ नफ़्सियाती, 3 करोड़ स्कूल खां ॿाहिरि, 4 करोड़ फ़क़ीर, आख़िर मुल्क वञे किथे थो? ॿियो असांखे ख़बर आहे कि मुल्क में जेके माशी हालात आहिनि, FBR में रिफॉर्म्स अचनि ई अचनि था। आख़िर अॼु असांजे चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़त लिखियो, मंसूर अली शाह साहब जे शिकवा जो जवाबु ॾिनो, जवाब शिकवा। असांखे यादि रखणु घुरिजे कि सॼी सूरत हाल शुरू कॾहिं थी? सूरत हाल जेका हाणे आहे ठहियलु, उहा शुरू थी जॾहिं रिज़र्व सीट्स जो, मख़सूस सीट्स जो फ़ैसिलो आयो, जंहिंमें फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हुयो, जेका मेजॉरिटी जजिस जी, उन्हनि फ़ैसिलो ॾिनो कि PTI खे सीटूं मिलणु घुरिजनि। ॿिनि जजनि चयो कि न, PTI खे सीटूं न मिलणु घुरिजनि, ऐं तव्हां जेतिरा बि मथे 8-9 जज वेठा आहिनि, हिननि जे फ़ैसिले खे बि भले तव्हां न मञो, तव्हां ते को गुनाह कोन हूंदो, तव्हां ते को कानून एक्शन न कंदो। इहो 2 जज इख़्तिलाफ़ न पिया कनि फुल बेंच सां, बल्कि चवनि पिया कि फुल बेंच जो फ़ैसिलो मञो ई न, हिन जी का हैसियत ई न आहे, असांजो फ़ैसिलो मञो, जेको ग़ैर आइनी हो। जंहिं ते मंसूर अली शाह साहब जॾहिं तफ़सीली फ़ैसिलो लिखियो 70 पेजनि जो, त हुन में वाज़े करे छॾियो कि जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस नईम अख्तर, हे 2 अहिड़ा जज आहिनि जंहिं पंहिंजे स्टैंडर्ड खे, पंहिंजे लेवल खे किराए छॾियो। हुननि जो तरीक़ेकार दुरुस्त न हुयो। हो जेके रिमार्क्स पिया ॾियनि, आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते हुननि खे इहो ताक़त ई हासिलु कोन्हे। त यकीनन अॼु जे ख़त में वरी चार्ज शीट आहे अगेंस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर। वॾा इल्ज़ाम अॼु काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हणी छॾिया आहिनि हिकिड़े अहिड़े ॾींहुं जॾहिं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सोशल मीडिया ते कंप्लीटली वायरल आहिनि, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि हुननि जो ख़त बि वायरल आहे। मेरे साथ मौजूद है साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सर। सलाह व बरकात। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनसे मिलके तबीयत जो है ना ऐसी ठीक होती, जैसे वो शायर कहता है कि उनके आने से जो हो जाती है मुँह पे रौनक। अल्लाह हम सब से राजी हो। अफजल खान साहब, पहले तो हम बात कर लेते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़त की और अदलिया के हाल की, फिर मैं इलेक्शन कमीशन का भी सवाल पूछूंगा आपसे, और हमारे मुआशरे का भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सर। लेट्स स्टार्ट विद जुडिशरी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ख़त है सर, उसके अंदर तो पूरी एक चार्ज शीट मौजूद है जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ,
وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ منیب اختر صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف تھے اسی لیے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا. جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنے آنریبل ججز پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. منیب اختر صاحب چھٹیاں اپنی پوری کرتے ہیں چاہے کتنے ہی آئینی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں جن کو 14 دن میں سننا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنی چھٹیاں پوری کر کے آؤں گا, کسی میٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوں گا. اپنے سینئر ججوں ایڈ ہاک ججز کا احترام نہیں کرتے, صرف عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے گھر چلے جاتے ہیں اور کام بھی پورا نہیں کرتے. آڈیو لیکس کیس کے اوپر سٹے آرڈر دے کے بھول گئے, پھر کیس ہی مقرر نہیں کیا. میں تو افضل خان صاحب حیران ہوں کہ منصور علی خان صاحب نے 2 ججوں کے ساتھ جو اپنے فیصلے میں ان کے بارے میں لکھا, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب کے بارے میں لکھا, اگر کوئی سچا غیرت مند اور آنیسٹ آفیسر ہوتا تو وہ تو اپنے عہدے کو فوراً سے استعفیٰ دے کے چلا جاتا کہ مجھے یہ کام ہی نہیں کرنا. سیڈلی ابھی تک یہاں پہ کوئی ریاکشن آ نہیں رہا ہے, which makes me think کہ something is suspicious. افضل خان صاحب, ہاں میں آپ کو 4 دہائیاں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. اوکے, اس وقت میں آپ کی طرح ایک بڈنگ جرنلسٹ تھا ماشاءاللہ, اور اطہر من اللہ ان کی والدہ بلقیس نصر من اللہ, ان کے والد صاحب چیف سیکرٹری تھے نصر من اللہ, بڑے مشہور, اس کو بھی بڑا ڈویس طریقے سے شہید کیا گیا. اوکے, اچھا, تو ان کے ایک بھائی تھے جسٹس صفدر شاہ, یعنی ان کے ماموں تھے اس کے جسٹس اطہر من اللہ کے. تو بھٹو کا کیس چل رہا تھا, اور جیسے آج 28 جرنیل ایکٹیو ہیں اور پرو ایکٹیو ہیں پاکستان نیشنل انٹرسٹ کے لیے, نہیں اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے, اسی طریقے سے وہاں پہ بھی اس وقت یہ چل رہا تھا. اور اس بندے کے اوپر انہوں نے یہ ایسے حالت کر دی کہ وہ پشاور گیا, پشاور سے کابل گیا, کابل سے لندن گیا, اور اس کے بعد اب جو حسن اتفاق یا ڈرامہ ہے جو ہمیشہ فلموں میں ہوتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو میں نہیں کہتا, لیکن ان کے اندر جو برے جو ایول ایلیمنٹ ہیں, تو انہوں نے مشہور کیا کہ جسٹس صفدر شاہ کی میٹرک کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ تو ڈگری نہیں ہوتی, وہ جعلی ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے سر آج بھی ہوتا ہے. How similar. وہ چونکہ اس زمانے میں بالکل جوان جرنلسٹ تھا, اور پھر جب یہ جسٹس صفدر شاہ فوت ہوئے تو لندن سے ان کا جنازہ آیا, اس جنازے میں بھی ہم نے حصہ لیا. تو خیر اس وقت بھی جو حق پہ ہوتے تھے لوگ تو ان کی ڈگریاں جعلی ہو جاتی تھیں. شکر ہے کہ اس وقت لوگ اتنے کمینے اور اتنے ذلیل اور اتنے چیپ نہیں ہوتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگاتے تھے. ایکچولی یاد رکھو طلحہ بھائی کہ جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کے پاس واپس آتا ہے. What goes around comes around. What goes around comes around. اور یہ آپ دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا, اور ان سے ہماری ایمان میں بھی انشاءاللہ مضبوطی ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اچھا, آپ پہلا سوال تو آپ نے اس کا کیا. اب دیکھیں یہ سب سے معزز لوگ ہوتے تھے, آنریبل ججز, اس کے ساتھ نام ہی آنریبل لگا ہوا ہے. اتنے ڈس آنریبل ججز. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب مشرف کی صدارت تھی تو چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے اس کو کہا کہ یہ تو آپ ہیں جسٹیفائیڈ ادھر بیٹھے ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ ایون آئین میں بھی تبدیلی کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. اور اس کے بعد اس کو ملا کیا, جب چیف جسٹس سے ریٹائر ہوئے تو ان کو جیسے کمشنر ریٹائر ہوتا ہے اور وہ کہیں پہ نوکری تحصیلدار کی ڈھونڈ لیتا ہے, ہی بیکیم چیف الیکشن کمشنر. اور اتنا چیف الیکشن کمشنر برا, ابھی یہ جو آیا ہے اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. عموماً لوگ جب اللہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, لیکن آج کل تو اتنی کہ ظاہری طور پہ تو اللہ نے نقوش اچھے بنائے ہوتے ہیں, لیکن وہ اعمال اور کردار اتنا برا ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی آئینہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہوگی. بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ظلم اور زیادتی قائم رہنے کے لیے نہیں ہوتی. ہر ایک چیز کو تغیر کو ایک ہے زمانے میں.
تو تغیر ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ جن لوگوں نے آفیسرز نے ملٹری کے آفیسر ہوں سیویلین آفیسرز ہوں جس آئین کے خلاف گئے ہیں لا آف لینڈ کے خلاف گئے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف گئے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے. دیکھیں ایک زمانے میں تھا کہ چنگیز خان کی فوجیں جس طرح منہ کر لیتی تھی تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک برقع خان کو پیدا کر لیا اور اس کے بعد وہ جو منگولیا میں ہی اب منگول نظر آتے ہیں باقی ساری دنیا سے وہ جیسے اب بندہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ لا آف نیچر ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یہ افغانستان کے کوئی 1 کروڑ وارئر بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے 3 سپر پاورز کو پچھلے 100 سال میں شکست دی. ایسے پاورز جس کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ ان کو شکست دی جا سکتی ہے یعنی ناقابل شکست انوینسیبل. تو بات یہ ہے کہ انسان کے جو عزم ہے حوصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہی لینا ہے بے شک کہ تم حسین کی طرح حق کے ساتھ زندہ جاوید بننا چاہتے ہو یا یزید کی طرح اور ابن زیاد کی طرح اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل صاحب اب مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کیونکہ آپ سینئر ہیں میں آپ سے سیکھتا رہتا ہوں آج بھی سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے پڑھا ہے سر یہ کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی ضیاء کی جانب سے تو اس وقت بھی ایک جج تھا سر ہائی کورٹ کا جن کا نام ہے محترم کرم شاہ الازہری صاحب جنہوں نے مخالفت کی ضیاء الحق کی اور پھر ضیاء الحق نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اور سبحان اللہ اللہ نے ان سے کیا خدمت لی کہ وہ الازہر کے پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے جیل میں جو ہے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی جس کو منسوب کر دیا ضیاء الحق کے نام سے ضیاء القرآن. تو سر ایسے بھی جج رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے آمروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. یہ آپ اگری کریں گے سر اس سے اور آج یہ جذبہ کہاں گیا سر؟ یہ جذبہ آج بھی ہے لیکن ان قلوب میں یہ زندہ رہتا ہے کہ جن کے ارواح بلیسڈ ہوں اور جن کے جسم میں حرام کی گندگی نہ ہو اور اس میں لالچ. دیکھو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو لوگ صرف ایک بمبینو سینما کے مالک تھے آج وہ پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے لیکن پھر بھی بھوکا ہے. یار کیا کمایا ہم نے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم جھونپڑی پہ رہو چھوٹے سے گھر میں رہو اور عزت کے ساتھ رہو. اور دیکھیں طلحہ وہ کہتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے جینا اس نے ہے جو لوگوں کے دلوں میں جیتا ہے. بے شک بے شک. اور آج اس بات کو میں ضرور ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بیکری میں ایک بندہ گیا اور اس نے اسے کہا کہ یار تم قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اور اس نے جو کہا اس کو میں نے اس بچے کی طرف سے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. اگر آپ اچھا عمل کریں گے لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے لیکن اگر آپ ظلم زیادتی اور نیشنل انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے بے شک تو آپ کو عزت نہیں ملے گی اور جو جرائم ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا میرا رب ہی ہے جو سب کو عزت دیتا ہے سب سے عزت لیتا ہے اور کوئی بھی کسی کے پاس طاقت نہیں. مجھے یہ بتائیے افضل صاحب الیکشن کمیشن نے جو یہ دوبارہ رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے مجھے تو بڑا سر عجیب لگا. آپ کو لگا کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے خط کے اوپر رجوع کر لیا؟ طلحہ مجھے بڑا مزہ آیا. اوکے وجہ؟ اور وجہ یہ ہے کہ غیرت والوں کی غیرت جاگتی ہی نہیں ہے. کوئی وہ کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ آئین کے خلاف جب جائے گا تو آرٹیکل 6 لگے گی لیکن وہ لگتا ہے کہ تمہارے اور میرے جیسے کمزوروں پہ لگتی ہے جو بظاہر طاقتور ہے لیکن اللہ کے سامنے جو طاقتور اپنے آپ کو کہتا ہے متکبر اس نے ذلیل ہونا ہوتا ہے. بے شک. اب ان کی ذلت رسوائی ان کا مقدر ہو چکی ہے. ہندوستان میں چیف الیکشن کمشنر کو انڈین سپریم کورٹ نے اتنے تک کہا کہ اگر ہمیں پتا چلا کہ کسی ایسے پولیٹیشین کی نامینیشن پیپر آپ نے ایکسپٹ کی جس کا ماضی داغدار ہو تو ہم آپ کو الٹا لٹکا دیں گے. ہمارا سپریم کورٹ بیچارہ آوازیں مارتا ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشن کراؤ 30 دن 90 دن کے کراؤ. وہ سال گزار دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں ایک چیز ابھی چینج تو آئے گا. اور سب سے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب الیکشن کیا تھا 10 سال پہلے تو 3 ارب میں کیا تھا.
ابھی انہوں نے 30 ارب میں بھی نہیں کیا, 60 ارب میں کیا, اور ابھی بھی مسلسل بڑے بڑے ٹھیکے اور پیسے ایسے خرچ کرنا ہے جیسے ہم دنیا کے امیر ترین ملک ہوں. اور ظاہر ہے یہ کمیشن کے لیے ہوتا ہے, اور اومیشن کے لیے ہوتا ہے, لیکیج کے لیے ہوتا ہے, ویسٹیج کے لیے ہوتا ہے. آج بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے. پاکستان کے اوپر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہوا ہے جو پاکستان ہی کے دشمن ہیں. اور وہ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ جس نے زندگی میں کبھی ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہیں کیا, اس کو وہ مجرم بنا دیتے ہیں اور خود منصف بن جاتے ہیں. اب آپ اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں, انہوں نے بے پناہ ظلم کیے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, اس بندے نے 3-4 بندوں کو بار بار ٹرانسفر کیا, کبھی کوہستان کبھی بلوچستان, اور وہ مر گئے. اس کٹائی کے ریسٹ ہو گیا. ایک بندے کی کل مجھے پرسوں کسی نے بھیجی کہ لاسٹ اس کی جو وہ تھی جس کو بیان نزا کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائریکٹر تھا, ہارٹ پیشنٹ تھا, کبھی اس کو بھیجتے ہیں ایم ایچ, کبھی سی ایم ایچ, کبھی اسپتال, کبھی کہ جیسے تم ڈرامہ کر رہے ہو, بیمار نہیں ہو. اور اس نے وہ جو ریکارڈ کروایا اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی نہ کہہ سکوں, اور ایسا ہی ہوا. تو یہ تمام چیزیں, فائنینشیل جتنے پیسے انہوں نے کھائے ہیں, اور یہ جن جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا, ہر ادارے کا سربراہ باپ کی طرح ہوتا ہے, بادشاہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے, اور اپنی کنبے کی طرح سب کو رکھنا ہوتا ہے. یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں اور یہ کس طرح کے باسز ہیں, ان کا انجام آپ نے بھی دیکھنا ہے اور میں نے بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. یہ تباہ و برباد ہیں اور تباہ و برباد ہوں گے. افضل خان صاحب, اب سوسائٹی کا ایک سوال آپ سے آخر میں کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. سر, وزارت صحت کے مطابق 8 کروڑ پاکستانی نفسیاتی ہیں. سر, ہم یہ بھی جانتے ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ذیابطیس کا شکار ہیں. اور سر, جو بھی ایک اور این جی او نے ڈیٹا نکالا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ بھکاری ہیں. سعودی عرب پریشان ہے پاکستانی بھکاریوں سے, متحدہ عرب امارات پریشان ہے پاکستانی بھکاریوں سے. ویزا پالیسی سخت ہو گئی ہے, گرین پاسپورٹ پہ پہلے ٹریول کرنا بے عزتی کا باعث تھا, اب مزید بے عزتی ہوتی ہے. اور وہ شک کرتے ہیں کہ کوئی فقیر تو نہیں ہے, جہازوں میں بھیک مانگ رہے ہیں, سٹورز میں بھیک مانگ رہے ہیں, ہر جگہ حرم میں بھیک مانگ رہے ہیں, مدینہ منورہ میں بھیک مانگ رہے ہیں. کوئی جگہ ہم نے چھوڑی نہیں بھیک مانگنے کی سر. اور ہمارے وزیر اعظم بھی سر دیکھ رہے ہیں آپ, لون پہ لون لے رہے ہیں, ہم قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں, اس کو بھی ایک طریقے کے ہم بھیک ہی سمجھے تو غلط نہ ہوگا. کیوں ہم ایک بھکاری قوم بن گئے افضل خان صاحب, کیوں ہم ایک نفسیاتی قوم بن گئے؟ کوئی مستقبل کی بات بتائیں سر. سب سے پہلے نفسیات کی بات شروع کرتے ہیں. جی. وین آئی واز اے ینگ جرنلسٹ, تو ایک سائیکاٹرسٹ تھے ڈاکٹر مبشر حسن, اس نے ایک اپنی جو تھیسز اور ریسرچ, اور اس کے اوپر ان کو اس وقت نشان امتیاز یا جو بھی وہ ہائیسٹ سول ایوارڈ تھا, اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. ایسے نہیں تھا کہ جیسے اس دفعہ آپ چور چکوں میں یہ تقسیم کیے ہیں انہوں نے. تو بہرحال وہ انہوں نے ہمیں دیا کہ جی اس کے اوپر آپ اے پی پی میں تھا میں کہ جس پہ کوئی سٹوری لکھیں. تو اس کے جس جو ہم نے نکالا نا, تو اس میں یہ پتا چلا کہ اسلام آباد میں ہر دوسرا آدمی ذہنی یا نفسیاتی ہے. تو اردو اخبار والوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جی یہ ڈاکٹر مبشر حسن کہتا ہے کہ اسلام آباد میں ہر دوسرا آدمی پاگل ہے. تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً میں آپ کو بتا دوں, طلحہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, جب آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر یو برن یور سیلف. دل میں ہی برا نہیں سمجھ رہے ہیں نا برا سمجھ رہے ہیں آپ میں ابھی ایمان, جس میں ایمان ہے, جس میں انسانیت ہے, جس میں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ کس مذہب سے ہیں, تو وہ لوگ لیکچرنل بھی کھاتے ہیں, وہ لوگ جتنی بھی سیروکسیٹ کھاتے ہیں, وہ لوگ بے پناہ, اور وہ اگر نہ کھائیں تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, ان کا وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے یا ان کی زندگی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ میری دوائیاں 3,000 کی آتی تھی مہینے کی, ابھی وہ 13,000 تک پہنچ گئی. چلو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی ہے, بچے دیے ہیں, اور میری اتنی توفیق ہے کہ میں علاج کرا سکتا ہوں. میں نے ساری زندگی پرائیویٹ علاج کیا میں نے, حالانکہ آئی ایم انٹائٹل ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ایون ناؤ. اچھا, لیکن مجھے اپنے لیے نہیں, ان لوگوں پہ کہ جو ایک گولی نہیں کھا سکتے یا اس طرح کا علاج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے,
اور یہ نفسیاتی اور یہ ہمارا ایک سوشل اور ڈیلیما ہے. دوسری طرف وہ 20 لاکھ روپے لینے والے آنریبل ججز ہیں جو 11 بجے گھر چلے جاتے ہیں 9 بجے آ کے. اچھا میں اور ایک اور چیز یہ بتاتا ہوں, ہمارے الیکشن کمیشن میں بھی جو تھے نا وہ ججز ہی ہوتے تھے, اوکے وہ جو ممبر الیکشن کمیشن ہوتے تھے. جی تو ایک تو ان کی پینشن ہائی کورٹ کے جج کے برابر, وہ تمام چیزیں پرچ اینڈ پریویلیج سے لے کر ان کے ساتھ سیکیورٹی, ٹیلی فون وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد الیکشن کمیشن میں آنے کے بعد یہ تمام چیزیں پھر ڈبل ہو جاتی تھی. لیکن یار میں نے ان کو بھی قریب سے دیکھا. ایک میرا ہمارے لکی مروت کا ایک بچہ تھا نائب قاصد, وہ اس نے مجھے بتایا کہ سر آپ کو پتا ہے وہ فلانے جج صاحب نا واش روم سے وہ رول نہیں ہوتا ٹوائلٹ پیپر کا, وہ بھی لے جاتے تھے گھر اپنے. اللہ والحفیظ, بات یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا وہ تمام آپ کے اوپر گواہی کرتے ہیں, اور عشق مجھ چھپائے نہیں چھپتا. میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں وہ توفیق دے جس سے تیری مخلوق کو خیر پہنچے, آمین, تیرا حبیب ہم سے راضی ہو, آمین, اور تو ہم سے خوش ہو. اور آمین, جیسے عمران خان کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں صرف یہ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ فرمائے کہ تم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. باقی تو ہمارا اور آپ کا کام جو ہے نا مالی کا کام ہے کہ ہم نے بیج لگانا ہے. افضل خان صاحب, آخر میں ہمارے لبنان کے جو مسلمان بھائی بہن ہیں جو مشکل میں ہیں, غزہ کے فلسطین کے ہمارے بھائی بہن جو مشکل میں ہیں, غزہ تو پورا فلیٹ ہو گیا, ویسٹ بینک کے اندر بھی وہ لگ گئے ہیں مغربی کنارے پہ, وہاں پر بھی حالات صحیح نہیں ہیں. لبنان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی سیف مقامات پہ پہنچایا گیا ہے, 600-700 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں. اقوام متحدہ کے اندر دنیا کی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تقریریں کر رہی ہیں, کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. ہمارا والا بھی کیا ہوا ہے جو یوزر پر وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اور وہ سنا ہے کہ بیک ڈور ٹیکٹکس کر رہا ہے, اور وہاں پہ اور ان لوگوں نے بھی اسرائیل کا نام تک نہیں لیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اور جتنے بھی یہ جو ممالک ہیں عجیب سی بات نہیں, ہم لوگ فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں پر اسرائیل کا نام لے کے مذمت نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں ظلم کی, جبر کی, اسرائیل کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ یہ کمیٹڈ ہیں, یہ کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد دیدہ عبرت بنائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, کتے اور بلی کے اوپر ظلم نہیں برداشت کرتا. اس وقت اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ آپ ظالم اور جابر کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ہمارے حکمران اس وقت ظالم اور جابر کے ساتھ ہیں. آپ آزاد کشمیر کا جھنڈا نہیں نکال سکتے, آپ اسرائیل کا جھنڈا لے کے نہیں نکال سکتے. وہ جماعت اسلامی مجھے نہیں پسند, لیکن اس میں وہ سینیٹر مشتاق ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا, اس کا کیا حاجت کر دیا انہوں نے, کیا کرتا تھا, وہ برا کرتا تھا. اور ان کے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر نعرے پاکستان پہ کرتی ہیں. مطلب ہے کہ ان کے جیسے وہ ہمارے زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی آپ یہ کرتے رہے ڈرون اٹیکس, ہم اوپر سے کنڈیم کریں گے, آپ اندر سے کام کرتے جائیں. تھینک یو افضل خان صاحب, آؤٹ آف ٹائم. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ اس کے محبوب اور اس کی پیاری آل آپ سے اور ہم سب سے راضی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ویورز, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کریں گے عدلیہ کے اوپر, نظام عدل کے اوپر, آئینی ترمیم کے اوپر, چیف جسٹس آف پاکستان کے خط کے اوپر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ملک کے معروف قانون دانوں میں سے ہیں, یا فرید صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. یا بھائی جزاک اللہ خیر. یا پہلے تو میں آپ سے چیز سمجھنا چاہوں گا, آج جو ججوں کے درمیان اختلافات ہیں, اگر ہم مہذب طریقے سے کہیں تو اختلافات ہیں, اگر ایک عام پاکستانی کے طریقے سے کہیں تو ججوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے جو جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر کے بارے میں کہا, آج جو چیف جسٹس صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کے بارے میں کہا, ایک عام پاکستانی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے آنریبل ججز ہیں کہ جن کی عدالت میں 50-60 ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور وہ 2-2 مہینے کی چھٹی بھی لیتے ہیں, 11 بجے کے بعد کام نہیں کرتے ہیں, اسٹے آرڈر دے کے بھول جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ
کیا فائدہ ہے ایسی عدالتوں کا؟ یا would you agree؟ دیکھیں طلحہ بھائی، جب تک ہماری جوڈیشری اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی، دیکھیں پارلیمنٹ اکاؤنٹیبل ہے لوگوں پر، پاکستان کی عوام پر، بیوروکریسی اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے پارلیمنٹ کو، لیکن آج کی جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اکاؤنٹیبل کس کو ہے؟ کسی کو بھی نہیں. جب تک یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی کسی کو تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ہم 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جوڈیشری میں کیمپس بن جاتے ہیں. کبھی ایک ثاقب نثار کا کیمپ ہے، کبھی آصف سعید کھوسہ کا ہے، کبھی جسٹس بندیال کا ہے، آج کہا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کیمپ ہے. اس لیے کہ بیکاز ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ایک ایکسکیوز بنا کر اپنی ہی جوڈیشری کو بالکل ہی نان اکاؤنٹیبل بنا دیا ہے، جو نہ تو کسی کو، جس کی کوئی پرفارمنس ایویلویشن تو ہے ہی نہیں. 50 لاکھ روپے جی خرچہ آتا ہے ٹیکس پیئر کے پیسوں کا ایک جج کے اوپر ہائی کورٹ کا. اور میں آپ کو بے تحاشا ایسے ہائی کورٹ کے ججز کا بتا سکتا ہوں جو مہینوں میں ایک کیس بھی نہیں سنتے. 50 اسلام لاکھ آباد ایک، جی بالکل 15 لاکھ روپے تو تنخواہ ہے، 2 گاڑیاں ہیں، 7 ایک سرکاری گھر ہے، بجلی ہے، 6-7 نوکر ہیں، کئیوں کے پیچھے پولیس کے ایک ویگو چلتی ہے، اس میں 4-5 پولیس والے ہیں، پینشن ہے، بہت کچھ ہے. پھر تو ہر وکیل کا خواب یہی ہوگا کہ جج بن جاؤں میں کسی طریقے سے. اب ہر پاکستانی کا خواب یہی ہوگا. بالکل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ ہائی کورٹ کی جوڈیشری میں صرف ایک وکیل کو لے کر آتے ہیں تو پھر نیپوٹزم، فیورٹزم، بائسنس سب کچھ باہر آ جاتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ہم نے یہ ایک نام پکڑ لیا ہے اور اس نام کے چکر میں ہمیں جو دل کرتا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں جوڈیشری جو ہے وہ خود ہی سب کچھ کرتی رہے، سینیورٹی پہ آ جائے یا چیف جسٹس آف پاکستان جس مرضی کو اوپر لے کر آنا چاہے وہ لے آئے. پارلیمنٹ کا رول ہم نے ختم کر دیا 19ویں امینڈمنٹ کے اندر. کوئی جوڈیشری کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو 9:30 بجے آتے تھے، 10 بجے گھر چلے جاتے تھے. شاید انہوں نے 4 سال چیف جسٹس یا 3 سال چیف جسٹس رہے. ان کا آپ کیس ڈسپوزل نکال لیں. اور پینشن لے رہے ہیں ابھی تک، پینشن بھی جاری ہوگی اچھی لاکھوں میں، پینشن بھی جاری ہوگی، پرائیویٹ سیکٹری بھی ہوگا، ایک گاڑی بھی ملی بھی ہوگی. آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آج یہ پوچھیں کہ ان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے دور حکومت میں کتنے کیسز کیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں جاتا تھا. تو ہمیں آج ضرورت ہے اپنے جوڈیشل نظام کو ٹھیک کرنے کی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لیگل نظام کو بہتر کرنا ہے، اس کے اندر جوڈیشل نظام کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم 139th پہ آتے ہیں. 150 ملک ہیں ٹوٹل، اس میں 139th پہ ہم آتے ہیں. وہ 11 ملک جو رہ جاتے ہیں جن سے ہم جیت رہے ہیں، وہ افریقی ممالک ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا نہ میں نے سنا ہوگا ایسی جوڈیشری. جی سر نمیبیا بھی نہیں ہے، ایسے ملک ہیں جن میں جوڈیشری نہیں ہے. وہ ملک ہم سے آگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بہانے جو ہم نے ایک جوڈیشری بنائی ہوئی ہے، اس جوڈیشری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ہمیں نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے بھی 2006 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ سائن کیا کہ ہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آج لیکن وہ اس سے بھی مکر گئے ہیں، بہت سی پارٹیز مکر گئی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو تھوڑی سی کوئی عقل آئی ہے اور آج مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے فیور کرتے ہیں کہ ان بنائی جائے. تو ہمیں اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے، ورنہ پھر یہ سائیکل کیا فائدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا؟ کیا فائدہ جب آپ کہتے ہیں کہ ججز اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا. آج حکومت کو اکاؤنٹیبلٹی کی ان کی بات کر دے، وکلا برادری کھڑی ہو جائے گی کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور ان کو جو ہے اسپیس نہیں دی جا رہی، ان کو طاقت نہیں دی جا رہی. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کرپٹ سسٹم کے اندر وکیل بھی برابر کے شریک ہیں؟ کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور وہ اس کرپٹ سسٹم سے کروڑوں کی فیس بھی لیتے ہیں، بڑا کماتے بھی ہیں. ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. ایک کیس 25 سال چلے گا، گائے ہے جو ہر 25 سال ہر روز آپ کو دودھ دے گی. تو اس نظام میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے انوالومنٹ ہے. وکلا برادری اسپیشلی آیا. طلحہ بھائی آپ کو میں اگر ایک بات بتاؤں تو دیکھیں 2% آف پاکستانی ڈسپیوٹس گو ان دا کورٹ. 98% آف دا ڈسپیوٹس آر ہینڈلڈ انفارملی. مطلب لوگوں کا مسئلے ہوتے ہیں، وہ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں کسی کو، یا وہ میڈیشن کر لیتے ہیں، جرگہ پنچایت کر لیتے ہیں، یا اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو ہی نہیں کراتے. 2% عوام صرف جاتی ہے عدالتوں میں. اب آپ یہ سوچیں اس 2% کو آپ 20% کی کر دیں تو ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے ان کو کتنا فائدہ ہے، ان کے بزنس کو کتنا فائدہ ہے. اور ینگ پریکٹیشنرز دیکھیں، وکالت کے اندر بھی اب جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ینگ وکلا کی ہیں.
اور यंग वकला के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस प्रोफेशन में सरवाइव करना, बिकॉज ब्रीफ्स ही नहीं है, केसेस ही नहीं है, लोग अपने डिस्प्यूट्स को अदालतों में लेकर ही आना पसंद नहीं करते. तो असल में अगर आप बताएं तो ये बोले तो वकीलों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज हो अगर हम अपने लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करें. ये उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा, ये उनके लिए काम और उनके लिए मौके ज्यादा प्रोवाइड करेगा. लेकिन शॉर्ट विजन, शॉर्ट टर्म फोरसाइट, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमारी जो वकला तंजीमें हैं और खास तौर पे जो बार हैं, जितनी भी हमारे शहरों की बारें हैं, वो इस जुडिशियल निज़ाम को बेहतर करना नहीं चाह रही. और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे वकील सियासतदान बन जाते हैं. वो चाहते हैं कि सुर्खियां उनकी छपे, उनके अखबारों में उनका नाम आए, वो मीडिया में आए, डिजिटल सोशल मीडिया पे वो पॉपुलर हो. लेकिन वो ये शॉर्ट टर्म विजन देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका कारोबार क्या इससे बेहतर होता है या बुरा होता है. और मैं आपको ये बता सकता हूँ, जुडिशियल परसेप्शन में पाकिस्तान वर्स्ट सिनारियो है. कोई पाकिस्तानी को आप पूछ लें कि वो अदालत जाना चाहेगा, आपको जवाब मिल जाएगा. तो इनसे अदालत वकीलों को क्या फायदा हो रहा है, ये वकीलों को आज बैठ के समझना चाहिए कि हमारा सिस्टम इस तरह लंबा नहीं चल पाएगा, बिकॉज एक बहुत बड़ी लॉट है जो अब इस वकला जो इस कम्युनिटी में आ रही है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग वकला हैं, और उनके पास काम नहीं होगा तो एक दिन वो प्रोटेस्ट करेंगे सारे निजाम के खिलाफ. और उस दिन फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमने करना क्या है इस निजाम के साथ. अब भी आया, आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि जजों का हाल क्या है, आपने हमें बड़े अच्छे से समझा दिया वकीलों का हाल क्या है. आज अगर आया कोई भी सोशल मीडिया पे जा रहा है तो वो जो इस वक्त वायरल वीडियो देख रहा है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी की जा रही है और एक शायद 35,000 की नौकरी करने वाला, छोटी सी नौकरी करने वाला इंसल्ट कर रहा है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की उनकी फैमिली के सामने, और उसके नीचे जो कमेंट्स का अंबार है वो भी आप देख रहे हैं. और जब अदलिया का हाल ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, कौम में फिर इज्जत तो नहीं रहेगी ना हमारे चीफ जस्टिस की या अदालतों की. लोग दुआएं देते हैं कि अल्लाह तुम्हें अदालतों से बचाए, हस्पताल से बचाए, थाने से बचाए. तो फिर ऐसे मुल्क में हाउ कैन यू रिस्पेक्ट टू से ऑनरेबल जजेस. लोग कह रहे हैं, अभी अफजल खान साहब मेरे शो पे कह रहे थे डिसऑनरेबल जजेस. वुड यू अग्री? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिसऑनरेबल जजेस हैं या हमारी जो जुडिशरी डिसऑनरेबल है. मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक वाकया जो भी हुआ, और इस वाकये से किसी को खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी वो भी इसी कटहरे में खड़े हो जाएंगे. ये जो पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले 5 साल में देखा, और थैंक्स टू कहना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन थैंक्स टू पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई की सियासत कि जिसके अंदर ये सड़कों के ऊपर लोगों को बदनाम करना और ये इस तरीके से वीडियोस बनाना, ये बड़ा अफसोसनाक है. और कल मैं आपको ये भी बता दूं कि इट विल कम टू हॉन्ट देम एज वेल. ये नहीं है कि सिर्फ ये काजी साहब ही होंगे, बाकी भी बहुत से लोग इसी तरीके से इस चीज के अंदर फंसेंगे. तो ये अफसोसनाक है, इसको कंडेम करना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है. लेकिन यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखें, हमारी जुडिशरी को आज ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर तो पब्लिक का ट्रस्ट आप पे नहीं है तो ये सब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सोवरेनिटी ऑफ जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये सब बातें हैं, ये पेपर के ऊपर बातें हैं. अवाम का अगर आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आपकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है. आपकी लेजिटिमेसी के लिए जरूरत यह है कि आप अपना वक्त ये इस तरह के केसेस के ऊपर जाया ना करें, लेकिन अपना वक्त को जाया करें ऑर्डिनरी लिटिगेंट के ऊपर. मुझे आज भी याद है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने कहा मैं डैम बनाऊंगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस के खिलाफ डैम बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कर पाए. उसके बस बाहर हो गए, पनामा के केस के अंदर ही बस वो सुनते रहे, कुछ सियासत के केसेस सुनते रहे. जस्टिस साकिब निसार आए, उन्होंने कहा मैं लोअर जुडिशरी को बेहतर करूंगा, लेकिन उसके बाद वो हनी के केस के ऊपर लग गए, वो शहद की बोतलों के चक्कर में लग गए. तो हमारे कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को ये समझना होगा कि लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी हुई है अदालतों की, और लेजिटिमेसी जब नहीं होगी तो पब्लिक से ट्रस्ट नहीं आएगा और आपको पब्लिक इसी तरह ट्रीट करेगी. और पब्लिक का ट्रस्ट अगर आपने जीतना है तो आपको अपने अदालतों के सिस्टम को बेहतर करना होगा, और अदालतों को बेहतर करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस डिबेट से निकलना पड़ेगा. और अगर जैसे 43 अमेंडमेंट्स हैं हुई जो प्रपोज की जा रही हैं, आपको एक एक अमेंडमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा कि इसमें बेहतरी क्या है. छोड़ दीजिए काजी फायज ईसा या मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर है, बेहतरी की तरफ सोचना होगा. 60,000 केसेस पेंडिंग है आपके सामने, लेकिन आपको तकलीफ है कि एक अदालत बन जाए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हों जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुने. 77 ममालिक के अंदर ये अदालतें हैं, 150 ममालिक में
77 में है, फ्रांस है, जर्मनी है, दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज हैं. अगर उन मुल्कों को मसला नहीं था तो आपको किस चीज का मसला है? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसको हमने शायद कोई एक्सक्यूज बनाया हुआ है सिस्टम को ना तब्दील करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए. और ये आपको, दिस विल हॉन्ट यू समडे. द होल सिस्टम विल कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स. और आज जो वाकया ये हो रहा है, जो चीफ जस्टिस जिस तरह सड़क पे वीडियो बन रही है, ये सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल है. और ये चलती रहेगी, ये सिर्फ काजी साहब पे नहीं है. कल जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनका भी 1 साल बाद यही हाल होगा. इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 8 साल के लिए चीफ जस्टिस रहे, बहुत लोग उनकी तारीफें करते थे, हर दिन उनके अखबारों में सुर्खियां छपती थी. जब चले गए तो फिर इसी तरीके से हमने देखा. तो ये तो एक इट्स अ रनिंग साइकिल. आज सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को एक साथ बैठ जाना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि लेजिटिमेसी हम खो चुके हुए हैं. हम किस तरीके से निजाम को बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. यही मेरा अगला सवाल था कि काजी साहब का डिपार्चर, शाह साहब का अराइवल, व्हाट शुड बी डन, क्योंकि दोनों के लिए, उनके डिपार्चर में भी एक मैसी सिचुएशन है, उनके अराइवल पे भी मैसी सिचुएशन है, दोनों के लिए चैलेंजेस हैं. सर तला भाई, ये मसला यही है कि हर 11-15 महीने के बाद हम यही बात करते हैं कि अगला आ रहा है तो वो क्या करेगा और उसके बाद क्या होगा. और मसला यही है कि जो भी आता है वो शायद ये भूल जाता है कि वो सिर्फ अपने वक्त को गुजारने नहीं आया. अगर तो वो लेगेसी क्रिएट करना चाहता है तो सिस्टम की ओवरहॉलिंग उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. आखिरी बार लेगेसी कब बनी थी याया भाई? सर मेरी शायद उम्र से पहले कोई बनी होगी, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है उसके अंदर तो ये लेगेसी नहीं बनी. लेकिन जो पहला हफ्ता होता है इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसमें कुछ बड़ी अच्छी बातें की जरूर होती हैं और फिर अखबारों में छपती हैं. और हमारे सोशल मीडिया पे जो एकेडेमिया है और इंटेलिजेंसिया है वो कहते हैं बस यही है, ये मसीहा है जो आके सब कुछ हल कर देगा. लेकिन फिर ये जस्टिस काजी फाइज ईसा, अगर आपको याद हो, जब सीनियर प्यूनी जज थे तो आपकी सारे मुल्क की इंटेलिजेंसिया कहती थी यही है, यही है जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स और आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट, और जब ये बलूचिस्तान में थे जिस तरह की जजमेंट्स दी, और आज ये वही है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं. तो ये रनिंग साइकिल में हम फंसे हुए हैं. किसी ना किसी चीफ जस्टिस को आकर 17 के 17 जजेस को अपने साथ बिठाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि देखें, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस सुनकर या ये बड़े मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुनकर हम अपनी लेजिटिमेसी नहीं ला सकते वापस. हमें ऑर्डिनरी लिटिगेंट के लिए कुछ करना होगा, पब्लिक का ट्रस्ट लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस पब्लिक से चलते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लीगल ओपिनियन और व्यूज में क्या ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मद्देनजर रखते हुए, या फिर पार्लियामेंट के स्पीकर ने जो खत लेके बता दिया है कानून साजी का, वो ज्यादा वजन रखती है? योर व्यूज. तला भाई, मेरे ख्याल में, और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियन है, इसके ऊपर अखबारों में मेरे कुछ आर्टिकल्स भी छपे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट्स पे जो जजमेंट दी और उसके बाद मंसूर अली शाह की जो क्लैरिफिकेशन आई कि क्यों दी ऐसी जजमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश प्रिंसिपल था एपेलेट जुरिस्डिक्शन के ऊपर, इससे बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्ररी है. देखें, अपील एक कानूनी एक प्रोसीजर है. कॉन्स्टिट्यूशन ने एपेलेट जुरिस्डिक्शन को क्रिएट किया है 185 को, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने 184 को क्रिएट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 187 को क्रिएट किया है. ये तीनों जुरिस्डिक्शंस एक सेपरेट जुरिस्डिक्शंस है. जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना कि हम प्रोसीजर को भूल जाएंगे जब हमें कंप्लीट जस्टिस करना है. देखिए, कंप्लीट जस्टिस करना सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरा केस हो या वो आपका केस हो, सुप्रीम कोर्ट की फंडामेंटल ड्यूटी है. लेकिन इसको एक्सक्यूज बनाकर ये कह देना कि हम एपेलेट जुरिस्डिक्शन में सब कुछ कर देंगे, इससे आप एक पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं कल की अदालतों के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए, कि वो अपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी. कहीं पे प्रोसीजर आपको चाहिए फॉर सर्टेनिटी ऑफ द मैटर्स. रिजर्व सीट्स के केस के अंदर प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इश्यूज, कुछ देखिए, कुछ अदालतों के सामने इश्यूज फ्रेम होते हैं, जिन इश्यूज के ऊपर वकला अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. ये इशू तो कभी अदालत के सामने था ही नहीं. अदालत के सामने सिर्फ सिंपल सा इशू था, इसका जवाब आज तक नहीं आया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन नहीं लड़ती, कोई सीट नहीं जीतती, क्या वो रिजर्व सीट्स की हकदार है या नहीं. इट वॉज सिंपल एज दैट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका तो कभी जवाब ही नहीं दिया. तो पॉलिटिकली तो मैं कहूंगा कि हाँ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बड़े बल्ले बल्ले हो रही हैं, लेकिन लीगली स्पीकिंग जब कल के बच्चे अपने लॉ स्कूल्स में इस केस को सुनेंगे, पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जरूर ये सवाल आएगा
کہ کیا اپیلیٹ جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں. اور جسٹس منصور علی شاہ کی جو ریشنل ہے مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا پاپولر پرسپشن پہ بیس انہوں نے کر دیا کہ ہم نے کمپلیٹ جسٹس کرنا تھا. لیکن دیکھیں کمپلیٹ جسٹس کرنا کس کے لیے کرنا, کیوں کرنا, آپ کیا کر رہے ہیں, دس از آل ویری سبجیکٹو. پی ٹی آئی کے لیے تو ڈیفینیٹلی تھا لیکن باقی پارٹیوں کے لیے نہیں تھا. تو جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کے سامنے کچھ اور ایپلیکیشنز پینڈنگ تھی جس میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا, لیکن اس کیس میں نہیں. دیکھیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے, آپ 18 صفحوں کی وہ سٹیٹمنٹ ہے, آپ وہ 18 صفحوں کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. یہ ایشو تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی بنتی ہے یا نہیں, نہ اٹارنی جنرل کا اس کے اوپر کوئی انالیسز آیا. تو پھر سپریم کورٹ نے سنے بغیر نہ تو 81 ریٹرننگ کینڈیڈیٹس کو سنا, نہ حکومت کا موقف سنا, نہ ان 80 کسی کو بھی نہیں سنا, بس کس کو سن کر شاید اپنے آپ کو ہی سن کر انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا. تو مجھے نہیں, اور جس پہ آپ نے رد عمل بھی دیکھ لیا, جسٹس امین الدین کا, ججوں کا حال بھی بتا دیا ہے, آپ نے وکیلوں کا حال بھی بتا دیا ہے, آپ نے فیصلوں کا حال بھی بتا دیا ہے. آخر میں ہم دونوں بھائی مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نظام عدل کو بہتر کرے. تھینک یو یحییٰ فرید صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ملک کے مانے ہوئے لیگل ایکسپرٹ یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویورز جو ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے نا, بٹ نمبرز ان میں الائی انٹرسٹنگ ہوا. یہ پاکستان میں اگر 100 ڈسپیوٹس تھیندا آहिनि, 100 جھیڑا تھیندا آहिनि تو رگو 2 عدالتن में वेंदा आहिनि, बाक़ी 98% जेके आहिनि अदालतनि खां ॿाहिरि ई सेटल थी वेंदा आहिनि. ॿियो जेको डेटा उन्होंने इंट्रस्टिंग शेयर कयो कि पाकिस्तान में अहिड़ा जजिस बि आहिनि जेके 50-50 लख रुपया पगार वठंदा आहिनि महीने जी, हिकिड़ो केस महीने में फ़ैसिलो कोन ॾींदा आहिनि, ॿुधंदा बि कोन्हनि. कुझु त अहिड़ा चीफ जस्टिस बि गुज़रिया आहिनि जेके ईंदा 9:30 लॻे 10 लॻे घर हलिया वेंदा. अॼु पेंशन बि खणनि था 10-12 लखें जी, को पुछण वारो कोन्हे, को निज़ाम कोन्हे. इहा ई वजह आहे. 8 करोड़ नफ़्सियाती आहिनि, 3 करोड़ ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, 3.5 करोड़ शुगर जा मरीज़ आहिनि, ऐं अलाही रहम खाए 4 करोड़ फ़क़ीर बि आहिनि पाकिस्तानी. दुनिया भर में जेलनि में 90% फ़क़ीर पाकिस्तानी आहिनि. अल्लाह साईं असांजे मुल्क ते रहम फरमाए. अरबाब इक़्तिदार ऐं इख़्तियार खे इहा ताक़त ॾे कि उहो बहितर पॉलिसी वर्किंग करे, नौजवाननि लाइ मुल्क लाइ सही फ़ैसिला करे सघनि. हिन उमेद ऐं दुआ सां मूंसां गॾु चओ आमीन. तव्हां सां मुलाक़ात थींदी मंडे जो. अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़.